الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں اپنی نوجوان نسل سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، خصوصاً وہ نوجوان جنہوں نے دین کا ایک جامع تصور سمجھ رکھا ہے، اور جو یہ داعیہ رکھتے ہیں، جو یہ دل میں تڑپ رکھتے ہیں کہ تمام مسائل کا حل دین میں ہے اور اس دین کو غالب ہونا چاہیے، اس دین کی اقامت کی جد و جہد ہونی چاہیے، اس کی خلافت اور اس کی ریاست اور اس کی حکومت کا قیام ہونا چاہیے. فقہی طور پر جو اسلامی تاریخ ہے اس میں ائمہ اربعہ وہ بالکل ایک منفرد مقام رکھتے ہیں، اور پوری فقہی تاریخ اہل سنت والجماعت کی ان کے گرد گھومتی ہے. امام مالک رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. یہ فقہی دائرہ ہے، اور اس فقہی دائرے میں پھر دوسرے درجے میں بھی اور پھر تیسرے درجے میں بھی اور آج تک فقہا کی ایک فہرست ہے جو موجود ہے اور ہر دور میں موجود رہے گی. اسی طرح ایک دائرہ تجدید اور اصلاح کا ہے. اس دائرے میں امت کے اندر شروع سے دو طبقہ فکر موجود رہے ہیں یا دو دھارے موجود رہے ہیں. ایک جو دھارا ہے اس کے امام یا اس کے سرخیل وہ امام غزالی ہیں. امام غزالی کا جو فوکس ہے وہ انفرادی اصلاح پر ہے، نفس کے تزکیے پر ہے اور انسان کی تربیت پر ہے، اور اس کے لیے انہوں نے جو لٹریچر پروڈیوس کیا اس کا جو ماسٹر پیس ہے وہ احیاء العلوم ہے. امام غزالی کی اس فکر کو آگے پہنچایا ہندوستان کے بہت بڑے عالم دین محدث شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے. ان کے ہاں بھی انسانی جو نفس ہے اس کا تزکیہ، اگرچہ وہ کہیں کہیں ریاست کا بھی تذکرہ کرتے ہیں اور تمام معاشرت کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، لیکن ان کا فوکس اور ان کا رجحان اور ان کا جھکاؤ وہ بنیادی طور پر انسانی تربیت اور انفرادی طور پر انسانوں کے اندر ایک اچھا اخلاق پیدا کرنا ہے. اور اس کے لیے انہوں نے حجت اللہ البالغہ جیسی شہرہ آفاق کتاب بھی لکھی. اسی فکر کو آگے پھر بر صغیر کے اندر اور پاکستان کے اندر مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے آگے بڑھایا، اور انہوں نے بھی بڑی گراں قدر خدمات انجام دی. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو اسی تجدید اور اصلاح کے دائرے میں ایک دوسرا طبقہ وہ ہے جو انفرادی اصلاح کے ساتھ ساتھ اجتماعی اصلاح کی بھی بات کرتا ہے، نظام کی اصلاح کی بھی بات کرتا ہے، معاشرے کی اصلاح کی بھی بات کرتا ہے، جہاد اور جد و جہد کی بھی بات کرتا ہے، دین کی اقامت کی بھی بات کرتا ہے. اور اس کے جو امام ہیں اور جو پہلے مفکر ہیں یا جہاں سے اس کے سوتے پھوٹتے ہیں وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہیں، جو 661 ہجری میں پیدا ہوئے اور دمشق میں پھر انہوں نے اپنا مستقر بنایا. اور انہوں نے نہ صرف سیاست کو موضوع بنایا، اس دین کی اقامت کو موضوع بنایا، اجتماعی اصلاح کو موضوع بنایا، بلکہ اس کے لیے جہاد اور جد و جہد اور ہر قسم کی قربانی کے لیے ایک جوش اور جذبہ بھی دکھایا اور بذات خود جہاد میں حصہ بھی لیا. وہی فکر آگے چلی تو اس کو کلائمیکس تک بر صغیر ہند و پاک کے مشہور عالم دین سید ابوالعالی مودودی رحمہ اللہ نے پہنچایا. سید مودودی کا یہ خاصہ ہے کہ نہ صرف انہوں نے اس فکر کو ایک پیوریفائی کیا اور بالکل انسانی ذہن اور خاص طور پر جدید پڑھے لکھے ذہن کے مطابق ایسا لٹریچر پروڈیوس کیا کہ جس نے یہ بات سمجھ لی اور یہ فکر ان کی فکر میں یہ بات آ گئی کہ اسلام تمام مسائل کا حل ہے اور اسلام ریلیونٹ ہے، اور اسلام حکومت اور سیاست اور معیشت اور معاشرت اور ہر شعبہ زندگی سے متعلق ہدایات دیتا ہے.
پھر مولانا مودودی نے وہ تصور دین دیا کہ جس کے مطابق اس دین نے غالب ہونا ہے. اس کی ان بلٹ خصوصیت یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں غلبے اور اقتدار کے لیے بھیجا ہے، اور اس کے لیے ایک اسلامی ریاست ہونی چاہیے. اور اس کے لیے پھر سید مودودی علیہ رحمہ نے اسلامی ریاست کے پورے جو تصور ہے اس کے اندر رنگ بھرا، اور اسلامی ریاست اور اسلامی سیاست کا ایک پورا خاکہ پیش کیا. اور پھر اس کے قیام کی جدوجہد کے لیے عملاً ایک جماعت اور ایک تحریک کھڑی کر دی جنہوں نے اس کام کو شروع کر دیا. اس کے بعد امت کے اندر دو اور انتہاؤں پر فرقے بھی موجود رہے، اور دو انتہائیں اور لہریں موجود رہیں. یہ بھی بنیادی طور پر سیاسی لہریں تھیں، لیکن بعد میں ان کو دینی رنگ چڑھا دیا گیا. ایک تو تشیع کی لہر ہے، یہ بنیادی طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی تھے، اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق پر سمجھتے تھے. دوسری طرف ناصبیت کی تحریک ہے، یہ وہ لوگ تھے جو بنیادی طور پر حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے اور ان کو حق پر سمجھتے تھے. یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن پھر اگلی اور پھر اس سے اگلی نسلوں میں ان کے اندر ایک انتہا پسندی وجود میں آنے لگ گئی، اور ایک دوسرے کے خلاف کفر اور اسلام کے فتوے وجود میں آنے لگ گئے، اور پھر یہ مستقل ایک فقہی مذاہب کی شکل انہوں نے اختیار کر لی. اگرچہ یہ دونوں انتہائیں بڑی اقلیت میں رہیں، اور امت کا جو اجتماعی شعور ہے یا اجتماعی ضمیر ہے انہوں نے انہیں قبول نہیں کیا، اور امت اہل سنت والجماعت کا جو مین دائرہ ہے یا مین رو ہے یا مین دریا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو اپنے دامن کو کہہ لیجئے کہ ان سے بچائے رکھا اور اعتدال پر قائم رہے. اس کے علاوہ جو متفرق اور فتنے اس امت میں پیدا ہوئے اس میں خوارج ہیں، جنہوں نے تکفیر بھی شروع کر دی اور تکفیر کے ساتھ قتل مقاتلہ بھی شروع کر دیا. یہ بھی بنیادی طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی تھے، لیکن ان سے الگ ہوئے اور انہی کی تکفیر کر دی، اور پھر انہی کے ہاتھوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. اگرچہ یہ ایک وقتی فرقہ تھا اور اس کا اثر زیادہ امت مسلمہ پر نہیں رہا، اور تاریخ میں یہ دفن ہو گیا. ایک اور فرقہ معتزلہ کے نام سے وجود میں آیا. انہوں نے مامون عباسی کے دور میں زور پکڑا اور اسٹیج کی پاور بھی انہیں حاصل ہو گئی، لیکن امام احمد بن حنبل اور ان کے ساتھیوں کی جاندار کوششوں کے نتیجے میں اس جو فرقہ ہے اور ان کی جو گمراہی ہے اس سے بھی امت بچی رہی. اس کے علاوہ موجودہ اگر ہم ہندوستان کی تاریخ اور قریب کی تاریخ کی بات کریں، اور ہندوستان اور پاکستان کی، تو اس میں منکرین حدیث کا ایک ٹولہ جس کی چکڑالوی صاحب نے ابتدا کی، پھر غلام احمد پرویز نے اس کو آگے بڑھایا، تو یہ ایک فتنہ تھا. اسی طرح ہندوستان کے مشہور عالم دین مولانا وحید الدین خان صاحب، یہ دراصل جماعت اسلامی سے منحرف تھے. جماعت اسلامی کو اور سید مودودی کی فکر کو چھوڑ کر یہ گئے، اور پھر انہوں نے ایک بالکل اینٹی تھیسس دیا، یعنی سید مودودی کی فکر کے مقابلے میں ایک الگ فکر انہوں نے دی، اور اس پر آج بھی قائم ہے. اسی طرح جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، یہ بھی سید مودودی کی فکر سے منحرف ہیں، اور یہاں سے نکل کر پھر انہوں نے علیحدہ ڈیرہ جمایا اور اپنی فکر دی، اور یہ بھی گویا 180 درجے پر موجود ہے. یہ ساری تمہید باندھنے کا آج موقع اس لیے ہے کہ آج جب ہمارے نوجوان اس سارے اسپیکٹرم کو دیکھتے ہیں، اس سارے منظرنامے کو دیکھتے ہیں، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو سید مودودی کی فکر ہے وہ ہے کیا اصل میں. تو سید مودودی کی فکر یہ اس معاشرے کے اندر، امت کے اندر تجدید و اصلاح کی ایک فکر ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس نظام کو غالب آنا ہے اور اس کے غلبے کے لیے کوشش اور جد و جہد کرنی ہے، اور اس اسلامی ریاست کو قائم کرنا. جب سید مودودی نے یہ کام شروع کیا تو ہر طرف سے ان پر مخالفتوں کا ایک طوفان آ گیا، اس لیے کہ انہوں نے روایتی مذہبی طبقے کو چیلنج کر دیا تھا اور ان کی اتھارٹی کو چیلنج کر دیا تھا، اور اس کے نتیجے میں ایک ان کے خلاف پروپیگنڈا بھی شروع ہو گیا اور ایک طوفان بدتمیزی بھی شروع ہو گیا. اور اس کے نتیجے میں جو عام جماعت کا یا تحریک کا کارکن ہے وہ پریشان بھی ہوا، اور پریشان ہونا فطری بھی ہے. اور ایسے میں کہ جب
جب بات کی جاتی ہے سید مودودی کی اور پھر اس کے فوراً بعد ایک اختلاف شروع ہو جاتا ہے، فوراً سر پھٹول شروع ہو جاتی ہے، فوراً تنقید اور اعتراضات کے نشتر برسنے شروع ہو جاتے ہیں، تو ایسے ماحول میں جب کوئی سید مودودی کی تعریف کرتا ہے یا سید مودودی کے حوالے سے کوئی کلمہ خیر کہتا ہے یا ان کی کسی کتاب کی تعریف کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اچھا بھی لگتا ہے اور پھر انسان اس کے قریب بھی ہوتا ہے۔ اور ہمارا تو چونکہ جو ہماری نسل ہے یا جو ہمارے دوست ہیں وہ تو پھر فوراً چاروں شانے چت ہو جاتے ہیں اور اپنی مہار بھی اس کو پکڑا دیتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ بڑا ایک سینسیٹیو موضوع ہے کہ ہم اس پہ غور کریں کہ ہم آنکھیں اور کان کھلے رکھیں اور یہ دیکھیں کہ کس کو فالو کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا۔ آج کل ہمارے ایک نوجوان دوست ہیں انجینئر محمد علی، وہ بہت سوشل میڈیا پر ہٹ ہیں اور ان کی ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ وہ سید مودودی کے حوالے سے بہت ووکل ہیں اور بہت کھل کر ان کے حق میں بولتے ہیں، ان کی جو خلافت و ملوکیت ہے اس کی بہت بڑی وکالت کرتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ سید مودودی جو مجدد عصر ہیں۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن اگر ذرا ڈیپتھ میں انالیسس کیا جائے تو بات کچھ گڑبڑ نظر آتی۔ اب آپ دیکھیں، میں آپ کے سامنے تمہید میں گزارش کر چکا ہوں کہ سید مودودی کی جو فکر ہے یہ نئی فکر نہیں ہے، بلکہ اس کے جو جڑیں ہیں اور اس کی جو سرچشمہ ہے، اگر اسے ہمیں تلاش کرنا ہے تو وہ امام ابن تیمیہ کی فکر ہے۔ اب انہی انجینئر صاحب کو لیجئے تو یہ امام ابن تیمیہ کے سخت ترین ناقد ہیں۔ اب یا تو انہوں نے سید مودودی کی فکر کو سمجھا نہیں ہے اور یا یہ کسی مغالطے میں اور خلط مبحث کا شکار ہے، اس لیے کہ اگر سید مودودی ٹھیک ہے تو امام ابن تیمیہ کو بھی ٹھیک ہونا چاہیے، اس لیے کہ الجہاد فی الاسلام کی جو فلسفی ہے وہی فلسفی پیچھے ہے الصارم المسلول کے۔ اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر وہ بھی ٹھیک ہونی چاہیے اور اگر یہ غلط ہے تو وہ بھی غلط ہونی چاہیے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ غلط ہے اور یہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہی انجینئر صاحب مولانا وحید الدین خان صاحب کی تعریف کرتے ہیں اور ان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ان کا موقف یہاں پر ٹھیک ہے اور یہاں پر ٹھیک ہے اور یہاں پر ٹھیک ہے۔ تو اب یا تو مولانا وحید الدین خان صاحب ٹھیک ہیں اور یا سید ابو الاعلیٰ مودودی ٹھیک ہیں، یہ دونوں آپس میں بالکل 180 درجے پر ہیں، ایک دوسرے کا انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف، سید مودودی نے تو ان کے خلاف کچھ نہیں لکھا، لیکن وحید الدین خان صاحب نے مولانا مودودی کے ہر پہلو کو اور ہر نقطہ نظر کو باقاعدہ اس پر نقد کی ہے اور اپنا ایک علیحدہ ورژن اور اپنا ایک علیحدہ سٹینس وہ عوام کے سامنے رکھا۔ اسی طرح جاوید احمد غامدی صاحب بالکل کھل کر کہتے ہیں کہ میں سید مودودی کی فکر کو بنیادی طور پر غلط سمجھتا ہوں، اگرچہ وہ منحرف ہیں سید مودودی کی فکر سے، پہلے ادھر سے ہو کر آئیں، لیکن اب وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ سید مودودی کی فکر غلط ہے۔ تو یا تو جاوید احمد غامدی صاحب ٹھیک ہوں گے اور یا سید مودودی ٹھیک ہوں گے، بیک وقت یہ دونوں ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ لیکن انجینئر صاحب ہمیں نظر آتا ہے کہ کبھی ان کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ان کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود کنفیوزڈ ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا اپنا کوئی آرگنائزڈ مطالعہ نہیں۔ سید مودودی کے سوانح حیات کو اگر آپ دیکھیں تو سید مودودی نے اس چیز پر بڑا زور بھی دیا ہے کہ خود سید نے اپنی زندگی میں ایک پوری زندگی کا ایک دور ایک منظم مطالعے کے حوالے سے صرف کیا، اور اس منظم مطالعے کے نتیجے میں پھر انہوں نے کچھ نتائج اخذ کیے اور ان نتائج کے اخذ کرنے کے بعد پھر انہوں نے ایک فکر اٹھائی۔ لیکن اگر کوئی شخص غیر منظم مطالعہ کرے، ایک چیز یہاں سے اٹھا لے، ایک چیز یہاں سے اٹھا لے، یہاں کی اینٹ اٹھا لے، یہاں کا پتھر اٹھا لے، یہاں کوئی اچھی چیز لگے تو اسے اٹھا لے، یہاں سے کوئی چمکتی چیز لگے تو اسے اٹھا لے، تو وہ پھر کوئی فکر نہیں بنا سکتا۔ ایسا شخص خود اپنی ذات میں کنفیوز ہو جاتا ہے۔ وہ شخص مجمع تو لگا سکتا ہے، وہ شخص افراد تو اپنے گرد وقتی طور پر اکٹھے کر سکتا ہے، لیکن کوئی لانگ لاسٹنگ ایفیکٹ نہیں ڈال سکتا اور کوئی ایسی فکر نہیں پیش کر سکتا جو انسانی زندگی پر آنے والے چیزوں پر وہ اثر ڈال سکے۔ اب ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اصل میں انجینئر صاحب کا مسئلہ کیا؟ اصل میں ان کا مسئلہ وہاں جو ان کی سوئی اٹکی ہوئی ہے وہ وہیں پر وہ شیعت اور ناصبیت کی وہ جو جنگ ہے۔
اور اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ سید مودودی سے انہیں پیار کیوں ہے اور ابن تیمیہ سے ان کو غصہ کیوں۔ اب یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ میں سید مودودی کی فکر کے دھارے کا فرد ہوں اور مجھے سید مودودی کی کسی ضمنی بات سے اختلاف ہے تو میں تنقید بھی کروں گا، لیکن اگر میں سید مودودی کے دھارے کا فرد نہیں ہوں تو پھر میں ان کی پوری فکر پر تنقید کروں گا۔ تو جس طرح انجینئر صاحب ابن تیمیہ پر تنقید کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی پوری فکر کو ریجیکٹ کرتے ہیں، لیکن اصل میں انجینئر صاحب کو مسئلہ یہ ہے کہ ابن تیمیہ نے شیعت پر زد کی ہے، شیعوں کو ان کے عقائد کو باطل ٹھہرایا ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کی جو قربت ہے وہ ناصبیوں سے تھوڑی بڑھ گئی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ انجینئر صاحب کو اچھی نہیں لگی اور اس وجہ سے انہوں نے ساری فکر پر پانی پھیر دیا۔ دوسری طرف سید ابوالعلا مودودی نے خلافت و ملوکیت میں کچھ دلائل ایسے فراہم کر دیے جو شیعوں کے لیے شاید زیادہ اہم ہو، اور سید مودودی کے کندھے پر بندوق رکھ کر انجینئر صاحب ناصبیت پر فائرنگ کرتے ہیں۔ یہ گویا ان کا پہلا سٹیپ ہے کہ اس پر قدم رکھ کر وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور اصل میں جو ان کا ٹارگٹ ہے وہ تحریک اسلامی کے وہ نوجوان ہیں جو بنیادی طور پر اس گند سے بچے ہوئے ہیں، اس شیعت اور اس ناصبیت کی لڑائی سے وہ بچے ہوئے ہیں، اور یہ کھینچ کر انہیں اس درمیان میں لانا چاہتے ہیں اور ناصبیت کے خلاف انہیں صاف آراء کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ بحث ہے جو 1400 سال سے چل رہی ہے اور کوئی اس کا رزلٹ برآمد نہ ہوا اور نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا اس بیکار کی بحث میں پڑھنے کے بجائے آنے والے فتنوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس مقام پر کوئی مجھ سے یہ سوال کر سکتا ہے کہ بھائی عام اگر اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے تو پھر سید مودودی نے خلافت و ملوکیت کیوں لکھی؟ یہ بہت ریلیونٹ سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سید مودودی نے اسلامی تاریخ کا ایک بہت بیلنسڈ جائزہ لیا ہے۔ سید مودودی نے نہ شیعت کی طرف جھکاؤ کیا ہے نہ ناصبیت کی طرف جھکاؤ کیا ہے، اور ایک مورخ کی حیثیت سے جو تاریخ ہے اس کو بیان کر کے نسل نو تک پہنچا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سید مودودی کی جو پوری فکر ہے اس میں خلافت و ملوکیت تو 5% بھی نہیں۔ سید مودودی پھر خلافت و ملوکیت پر بیٹھ نہیں گئے، پھر انہوں نے اسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے وہ جو اقامت دین ہے اس کو ٹارگٹ بنایا۔ سید مودودی نے تو 30 سال کے اندر ہزاروں صفحات میں تفہیم القرآن لکھی ہے، سید مودودی نے تو سود کی کتاب لکھی ہے، سید مودودی نے تو الجہاد فی الاسلام لکھی ہے، سید مودودی نے تو تنقیحات لکھی ہے، سید مودودی نے تو سیرت کا ایک بہت بڑا ذخیرہ فراہم کیا ہے، تاریخ کا ایک بہت بڑا ذخیرہ فراہم کیا ہے، حدیث کے حوالے سے ایک بہت بڑا کام کیا۔ گویا سید مودودی کی جو 40-45 سال کی تصنیفی خدمات ہیں وہ ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، ان کا ایک چھوٹا سا حصہ خلافت و ملوکیت ہے جو بہت ریلیونٹ ہے، بہت اچھا ہے، اس کو ہونا چاہیے تھا، لیکن سید مودودی صرف اس بحث میں گرفتار نہیں ہوئے بلکہ وہ مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس لیے لطیفے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ اس پرانی بحث میں پڑھتے ہیں حضرت حسین کے بارے میں کہ وہ حق پر تھے اور یزید حق پر نہیں تھے، یقیناً حضرت حسین حق پر تھے، یقیناً یزید جو ہے وہ حق پر نہیں تھا، لیکن یہی لوگ آج کی یزید اور حسین کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے۔ آج کے دور میں یہ نہیں دیکھتے کہ یزیدی قوتیں کون سی ہیں، آج کے دور میں یزیدی قوتوں کو چیلنج کرنے کے لیے اٹھتے نہیں ہیں، آج کے دور میں حسینی کردار ادا کرنے کے لیے نہیں اٹھتے۔ اس لیے ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی پرانے فتنوں کو چھوڑیں، آج جو یزیدی قوتیں سامنے ہیں ان کا مقابلہ کریں، آج کے فتنوں کو فیس کریں اور سامنے سے فیس کریں۔ آج کا فتنہ قادیانیت ہے، آپ اسے پہلو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اسے دائیں یا بائیں سے نرم اس کے لیے سافٹ کارنر پیش کرنے کی وہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ ایک مافیا بن گیا ہے قادیانیت، اور جتنا ایک یہود کا ذہن ہے اور جتنا یہود کے اندر سازش ہوتی ہے، اسی طرح قادیانیت کے اندر بھی ایک سازش ہے، اور اس نے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف ایک ٹریپ بنا لیا ہے اور مسلمانوں کو ٹریپ میں گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو اندر سے کھوکھلا کرنے کی اور باہر سے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے اس قادیانیت کے فیصلے یعنی اس فتنے کو سامنے سے آ کر چیلنج کریں۔ اسی طرح اباہیت ہے، اسی طرح لادینیت ہے، اسی طرح سیکولرزم ہے، اسی طرح الحاد ہے، یہ سارے فتنے ہیں جو آج کے نوجوان پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ توہین رسالت کا فتنہ ہے، انکار رسالت کا فتنہ ہے، انکار سنت کا فتنہ ہے۔
آئیے ان فتنوں کا مقابلہ کریں اور نوجوانوں کو اس سے بچائیں، نہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ فلاں حدیث میں فلاں بشارت دی گئی ہے اور فلاں کتاب میں حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا گیا ہے اور یزید کے بارے میں، یار چھوڑو ان چیزوں کو، آگے آ کر آج کے مسلمان کو آج کے فتنوں کے مقابلے میں تیار کرو، الرٹ کرو، اور شیطان کا لقمہ نہ بننے دو، اپنا بھی وقت ضائع نہ کرو، نوجوانوں کے بھی وقت ضائع نہ کرو۔ نوجوانوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی زندگی بڑی قیمتی زندگی ہے، امانت ہے آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی، اسے ان بحثوں میں الجھا کر ضائع نہ کریں، بلکہ اس کو اسلامی تحریک کا اثاثہ بنائیں، علم حاصل کریں، آرگنائزڈ طریقے سے قرآن اور سنت کا علم حاصل کریں۔ اور ایک اور بات آخری یہ کہتا ہوں کہ اسلام کی جو تاریخ ہے اور اس کا بہت بڑا اثاثہ ہے۔ آج کوئی شخص یہ کہہ دے کہ یعنی عجیب بات ہے کہ فلاں نے بھی غلط کیا اور فلاں نے بھی غلط کیا اور دیوبندی بھی غلط ہے اور بریلوی بھی غلط ہے۔ چلو دیوبندی اور بریلوی تو بہت بعد کی پیداوار ہے، لیکن آپ یک قلم اسلام کی تاریخ کو اور اسلام کی فقہی تسلسل کو اور اسلام کا جو دینی اور علوم کا سلسلہ ہے یک قلم مسترد نہیں کر سکتے۔ سارے بیوقوف نہیں بیٹھے ہوئے تھے وہاں، اور نہ ہی کسی نے جو ہے لوگوں نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں۔ آج 1400 سال بعد ایک نوجوان کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس نے بھی غلط کیا، اس نے بھی غلط کیا، فلاں نے بھی غلط کیا۔ بھائی دنیا میں عقل صرف ایک اللہ نے تمہیں دی ہے، باقی کسی کو نہیں دی۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر لوگوں کو اس کام کے لیے چنا ہے، انہوں نے اپنی زندگیاں کھپائی ہیں، اور یہ بات صحیح ہے کہ علماء سو بھی موجود رہے ہیں، انہوں نے دین کے لیے دنیا کی بھی فائدے بھی حاصل کیے ہیں، لیکن اس امت کے اجتماعی ضمیر نے انہیں کبھی قبول نہیں کیا، وہ ایکسپوز ہوئے ہیں۔ اور علماء حق بھی موجود رہے، انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں بھی دی ہیں، اور یہ دین انہی کی وجہ سے آج ہم تک ملا ہوا ہے۔ اس لیے اس چکر میں لوگوں کو نہ ڈالیں کہ 8 تراویحیں ہونی چاہیے یا 20 ہونی چاہیے یا 3 وتر ہونے چاہیے یا 1 وتر ہونا چاہیے، یا فلانا فقہی مسئلہ ٹھیک ہے اور میں نے تو اس کا حل کر دیا اور میں نے 20 حدیثیں دے دی اور میں نے 72 حدیثیں دے دی ہیں۔ او بھائی، یہ بخاری اور مسلم اور یہ ساری چیزیں آج کی نہیں ہیں، 1400 سال سے 1300 سال سے 1200 سال سے اس امت میں موجود ہیں، اور صرف ایک آپ نے نہیں پڑھی ہوئی، آپ سے پہلے ہزاروں لوگوں نے پڑھی ہوئی ہیں۔ اس لیے لوگوں کو کسی خلط مبحث میں نہ ڈالیں اور لوگوں کا وقت ضائع نہ کریں، اور لوگوں کو اس لحاظ سے کسی غیر تعمیری کام پہ نہ ڈالیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔